حدیث شریف میں آتا ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی اگر وہ جو رکاوٹ نکل گئی بیچ میں سے، ٹھیک ہے. تو اب میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ علماء کی بحث ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علماء کا کہ جو نماز کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. یعنی نماز کا انکار کرتے کوئی نماز نہیں ہے اسلام میں، وہ تو ہو گیا کافر. اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں علماء کے دو گروپس ہیں. ایک گروپ کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بندہ نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے. اختلاف کس میں علماء کا کہ جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ بھی کافر ہے یا نہیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، 12 سال پہلے کی نے ایک ڈیبیٹ پڑھی ہے. شیخ سدیس کا نام سنا ہے کس نے؟ شیخ سدیس امام کعبہ ہے شیخ سدیس. یہ بیسیکلی نا برطانیہ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی، دا بگ ڈیبیٹ. اس میں جو ایک طرف تھے شیخ عاصم الحکیم، یہ بھی ایک اسکالر ہے سعودی عرب کے کافی مشہور، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے بلال فلپ. شیخ عاصم الحکیم اس موقف کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے شیخ سدیس کی صدارت میں. یعنی اس جو بھی ڈیبیٹ تھی اس کی جو صدارت کر رہے تھے وہ شیخ سدیس کر رہے تھے، اور جو آرگومنٹس دے رہے تھے دونوں طرف سے وہ ایک تھے شیخ عاصم الحکیم اور ایک تھے بلال فلپ. انگریزی میں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، تو آپ جا کے نا یہ ڈیبیٹ ضرور دیکھیں. 1 گھنٹے سے یا اس سے کچھ زیادہ کی ڈیبیٹ ہے، بڑی ہی زبردست ڈیبیٹ ہے. میں آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہ رہا کہ آپ پھر اس کے بعد آپس میں اس چیز کے اوپر بحث کریں کہ بھئی ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے یا نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد نا کم سے کم یہ ٹینشن آپ کو لگ جائے کہ بھائی کافر ہے یا نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے وہ بحث کریں. میں نے تو نماز نہیں چھوڑنی، میرے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نماز. دیکھیں نا نماز سے نیچے اسلام کیا ہے؟ یہ بنیادیں ہیں نا. ایک بنیاد ہی نہ ہو تو بنیاد اگر نہیں ہوگی، اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو رانا صاحب آپ فرمائیں کسی بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو what will happen? The building will collapse نا، بلڈنگ کولیپس کر جائے گی نا. تو بنیاد ہی نہیں ہے. تو میں یہ بیسیکلی آپ کو جو توجہ دلائی ہے اس ڈیبیٹ کی طرف توجہ دلانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کو اس بات کی ٹینشن لگ جائے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی نماز ٹھیک نکل آئے گی نا اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، جس کی نماز خراب نکل آئے گی اس کی باقی اعمال بھی خراب نکل آئیں گے، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن لگ جائے کہ نماز کو چھوڑنا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا یہ چیز.